أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، لیکن یہ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یا سیرت سے ہے یا دیگر امور سے ہے، بلکہ اس میں صرف آپ کو احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث ملیں گی۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، اور آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے 342 ہے، 342، اور یہ کتاب القصاص ہے، کتاب القصاص کی آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حسن بن ابی الحسن البصری، بہت ہی عظیم تابعی ہیں، بہت عظیم محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ حسن بن ابی الحسن البصری کہتے ہیں حدثنا جندب فی ھذا المسجد وما نسینا منہ حدیثا وما نخشى ان یکون جندب کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں جندب صحابی نے، جندب بن عبداللہ البجلی، انہوں نے اس مسجد میں حدیث بیان کی، وما نسینا منہ حدیثا، اور ہم نہیں بھولے اس میں سے کچھ بھی۔ یہ حسن بصری کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جندب نے اس مسجد میں احادیث بیان کی اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولے؟ اس بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ میں نے یہ احادیث جندب صحابی سے خود سنی ہے، گویا کہ حسن بصری کا جندب صحابی سے سماع کیا ہوا؟ ثابت ہوا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کا سماع ثابت نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ یہاں پہ برقرار رکھے گئے۔ کس نے برقرار رکھے؟ امام عبدالغنی المقدسی نے، جو عمدۃ الاحکام کے مؤلف ہیں۔ وہ چاہتے تو یوں کہتے کہ عن جندب بن عبداللہ البجلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کتاب کے مؤلف جو ہیں یہ احادیث کہاں سے لیتے ہیں؟ بخاری اور مسلم سے، اور کئی تفصیلات ہوتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ان کو حذف کر دیتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف حدیث ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حدیث سے پہلے جو تفصیلات تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو امام عبدالغنی المقدسی بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حسن بصری کا سماع جندب سے ثابت ہے، انہوں نے اس صحابی سے یہ حدیثیں باقاعدہ خود سنی ہیں۔ وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے حدیثیں جندب صحابی سے سنی، اور جو سنی ہے ان میں سے کچھ حصہ بھی بولا نہیں ہوں، اور ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ جندب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے کوئی جھوٹ لگایا ہوگا، غلط طور پہ کوئی بات آپ کی طرف منسوب کی ہوگی۔ یہ خطرہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جندب کیا ہے؟ صحابی، اور صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، ان میں سے کسی کی طرف سے ایسا خطرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی طرف سے لگا دیں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن کے بارے میں
انہیں یقین ہوتا ہے یا غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ باتیں اللہ کے رسول نے کہی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ جندب صحابی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح فجزع، کانا تھا فی من ان لوگوں میں، کان قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی کہ پہلی امتوں میں جو لوگ تم سے پہلے تھے ان میں تھا رجل ایک آدمی، رجل ایک ایسا آدمی تھا بہ جرح جسے کوئی زخم تھا، فجازیہ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، وہ گھبرا گیا، فاخذ سکینا اس نے چھری پکڑی، چاقو پکڑا، فحز بہا یدا تو اس نے فاقہ مہینہ تو حزا اس نے کاٹ ڈالا، بہا اس چھری کے ساتھ، اس چاقو کے ساتھ، یدہ اپنے ہاتھ کو، فما رقع الدم تو خون منقطع نہ ہوا، خون نہ رکا، حتی ماتا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. قال اللہ عز وجل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدی بادرنی بنفسی، میرے بندے نے مجھ سے جلدی کی ہے اپنے نفس کے ساتھ، یعنی کہ اپنے نفس کو ختم کرنے کے معاملے میں اس نے مجھ سے جلدی کی ہے. فحرمت علیہ الجنہ چنانچہ میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. پہلی بار روایت کیا تو اس کا نمبر تھا 1364، 1364، اور کتاب تھی کتاب الجنائز، یعنی کہ صحیح بخاری میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں. صحیح بخاری میں ٹوٹل کتب کتنی ہے؟ تقریباً 97. ان کتب میں سے کتاب ہے کتاب الجنائز. اس کتاب میں امام بخاری نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق جنازے وغیرہ سے ہے. تو وہاں پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا، باب کیا قائم کیا، مسئلہ اس سے کیا اخذ کیا کہ باب ما جاء فی قاتل النفس، باب ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس آدمی کے بارے میں جو خودکشی کر لے، جو اپنے آپ کو قتل کر لے. اسی حدیث کو امام بخاری دوبارہ بھی لے کر آئی صحیح بخاری میں، اور دوبارہ اس کا نمبر ہے 3463، 3463، اور اس بار کتاب ہے کتاب احادیث الانبیاء، کہ وہ کتاب جس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث کا اور ان کے بارے میں معلومات کا تذکرہ ہے. اور اس میں باب جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، باب ہے ان باتوں کے بارے میں جو مذکور ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے ہمیں پیغام دیا کہ یہ واقعہ کن کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 113، 113. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرے، کیونکہ یہ نفس انسان کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم اس نفس کو ختم کریں. ہاں، ہم اس جسم کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سنگی لگوانا. اب سنگی لگواتے ہوئے کیا ہوگا؟ جسم کو کٹ لگیں گے، لیکن یہاں پہ اجازت ہے کٹ لگانے کی. کیوں؟ کیونکہ جسم کی بہتری کے لیے.
ایسے ہی علاج کا کوئی اور طریقہ، کوئی آپریشن وغیرہ، اس سب کی اجازت ہے، حالانکہ اس میں بھی بظاہر جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن یہ ہلکا پھلکا نقصان اس لیے ہے تاکہ جسم کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہ سکے، بچ سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ختم کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جان میری مرضی، نہیں، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ نے آپ کو استعمال کے لیے دی ہے، اور اس کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ معمولی سی باتوں کی وجہ سے خودکشی کر لینا بہت بڑی بیوقوفی اور بہت بڑی حماقت ہے۔ خودکشی وہ کرے جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے فوراً بعد مجھے جنت میں جگہ ملے گی، اور حوریں میرا استقبال کرنے کے لیے اور مجھے پھول ڈالنے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ خودکشی کر کے آگے جاؤں گا تو آگے عذاب میرا انتظار کر رہا ہے۔ قبر کا عذاب دنیاوی مصائب سے کہیں سخت ہے، جہنم کا عذاب قبر اور دنیاوی عذاب سے کہیں سخت ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہے، آنے والے مصائب پہ صبر کرے، اللہ سے دعائیں کرے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمازیں پڑھے، سجدوں میں اللہ کو پکارے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ ان مصائب کی وجہ سے، ان پہ صبر کرنے کی وجہ سے گناہ جڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی اور کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ انسانی جان کی بہت ہی قدر و قیمت ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مصائب آنے پہ صبر کرنا واجب ہے، اور کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جس حرکت کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، چاہے اس حرکت کا تعلق زبان سے ہو یا عمل سے ہو۔ مثال کے طور پہ زبان کے ساتھ مصیبت آنے پہ اللہ کا شکوہ کرنا، اللہ پہ اعتراض کرنا، نوحہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ صبر کے منافی ہے۔ اور ایسے ہی عملی طور پہ اپنے رخساروں کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، سر پہ مٹی ڈالنا، اس قسم کی حرکات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مصیبت آنے پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مصائب پہلے نمبر پہ تو آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، دوسرے نمبر پہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اس قسم کی حرکتیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار ہیں، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والے؟ ویسے بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ جب کبھی مصیبتیں آئیں اور انسان یہ سمجھے کہ اب دنیا میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اب مجھے دنیا سے چلے جانا چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار پکڑیں اور اپنے آپ کو ختم کریں، زہر کا پیالہ پی لیں اور اپنے آپ کو گولی مار لیں۔ نہیں، آپ اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے مطابق ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ۔ حالانکہ یہ اس کے دل میں کیا آ رہا ہے کہ اب مجھے دنیا سے چلے جانا چاہیے، اس کے باوجود ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے۔ وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اے اللہ اس وقت مجھے فوت کر لینا جب فوت ہو جانا میرے لیے بہتر ہو۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر دنیا میں مزید رہنا ہے یا ہمارے لیے بہتر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور موت میں ہم سبب نہ بنے۔ موت کس کی طرف سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حرمت علیہ الجنہ، کہ جس آدمی نے
بے صبری کا مظاہرہ کیا اور چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور پھر خون بہتا رہا، منقطع نہ ہوا تاکہ فوت ہو گیا، اللہ تعالی نے کہا کہ چونکہ اس نے موت کو جلدی لینے کی کوشش کی ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ تو کیا پھر یہ کافر ہوا؟ جنت تو پھر کافروں کے اوپر حرام ہے، مسلمانوں کے اوپر تو حرام نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، یعنی کہ یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پہلی بار جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ عذاب کا حقدار بن چکا ہے، یہ جہنم کا حقدار بن چکا ہے، یعنی کہ اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، چاہے اللہ رب العزت بعد میں اس کو وہاں سے نکال لے اپنے فضل و رحمت سے، اپنے کسی بندے، کسی نبی کی شفاعت سے یا کسی فرشتے کی شفاعت سے، لیکن سزا اس کی یہ بنتی ہے کہ جہنم میں رہے۔ اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے بالکل سزا نہ دے، لیکن اس کا جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ جنت میں نہ بھیجا جائے، بلکہ اسے جہنم میں ڈالا جائے اور اس کے اس گناہ سے اس کو پاک کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صرف شرک وہ گناہ ہے کہ جسے اللہ معاف نہیں کریں گے اگر انسان شرک کے اوپر فوت ہو، توبہ کیے بغیر فوت ہو۔ دیگر گناہ اللہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو اس کے اوپر سزا دے۔ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھے گا جس کا اس حدیث سے تعلق بنتا ہے، وہ یہ کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ کیا اسے غسل دیا جائے گا؟ کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ تو اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے یا کافر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں جیسے باقی مجرم دفن ہوتے ہیں وہ بھی دفن ہوگا، جیسے باقی مجرموں کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کی بھی ادا کی جائے گی، جیسے باقی مجرموں کو غسل دیا جاتا ہے اس کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں، مثال کے طور پہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 978 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ختم کیا تھا۔ اُوتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص، آپ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے تیروں کے ساتھ خودکشی کی تھی۔ فلم یصلی علیہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ جب نسائی شریف میں یہ روایت آئی 1964 تو وہاں پہ آپ کے الفاظ یہ ہیں اما انا فلا اصلی علیہ، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا۔ تو کیا آپ نے دوسروں کو منع کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں ادا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ وہ لوگ ادا نہ کریں جو معاشرے میں صاحب حیثیت ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑے علماء کرام اور ایسے ہی دیگر حکمران، وہ ایسے شخص کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو جو مصائب آنے پہ صبر کرنے کی بجائے خودکشی کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ مجرم ہونے کے باوجود وہ مسلمان ہے، اس لیے باقی لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ بلکہ اس معاملے میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر لکھنا میں بھول گیا ہوں، وہ بھی مسلم شریف میں آتی ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، شاید وہ یہی آدمی ہو، اس نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، خون بہتا رہا تاکہ وہ فوت ہو گیا۔ اب کسی اور صحابی کو خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھا کہ یہ آدمی بہترین حالت میں ہے،
لیکن ہاتھوں میں گڑبڑ ہے. تو اس نے خواب میں اس سے پوچھا بھی تمہارا کیا بنا؟ کہا میں بہترین حالت میں ہوں لیکن میرے ہاتھوں کا معاملہ بڑا خراب ہے، کیونکہ میں نے ہاتھوں کے ساتھ خودکشی کی تھی، ہاتھوں کو میں نے کاٹا تھا، تو اس لیے میرے ہاتھوں کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ صحابی جن کو خواب آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے. تو یہ آپ کا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اس کا اچھی حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بہرحال وہ مسلمان ہے اور اس کے لیے دعا کی جائے گی. نماز جنازہ بھی ادا کرنی چاہیے، لیکن جو معاشرے کے اہم لوگ ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف جس کا نمبر ہے 3043 343. لیکن اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں حدیث آئی ہے. تو یہ کتاب ہے کتاب الحدود، یعنی کہ امام عبد الغنی المقدسی نے بھی اپنی کتاب عمدۃ الاحکام میں اندرونی طور پہ کئی کتابیں تشکیل دی ہیں، ترتیب دی ہیں. پہلے جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی کتاب القصاص، اب ہم پڑھنے لگے کتاب الحدود. الحدود حد کی جمع ہے، اور حدود ان شرعی سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہیں. جیسا کہ چوری کی سزا مقرر ہے، کیا سزا ہے جی؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اگر کسی نے شادی کی اور اس کے باوجود اس نے بدکاری کی ہے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. یہ سب وہ سزائیں ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ حدود. اور یہ حدود قرآن سے بھی ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، اور مجموعی طور پہ علماء کرام کا ان پہ کیا ہے؟ اجماع ہے. اور اس کا خود مجرم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور امید ہے کہ اگر وہ سچے دل سے اس سزا کو قبول کرے اور توبہ کرے تو اخروی سزا سے بھی وہ محفوظ رہے گا. حدود قائم کرنے کا ان لوگوں کو بھی فائدہ ہے جو معاشرے میں ابھی زندہ ہیں. جب بدکاری کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، تہمت لگانے والے کو شرعی سزا دی جائے گی، حد قائم کی جائے گی، تو باقی لوگ ایسے جرائم سے بچنے کی کوشش کریں گے اور معاشرے میں امن و امان پیدا ہوگا، اور یہ جو خوف ہے یہ ختم ہو جائے گا، دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں قدیم ناس من عقل او علینا، کچھ لوگ آئے عقل قبیلے سے یا عرینا قبیلے سے. دیگر روایات میں آتا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ 8. اور اس حدیث سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک قبیلے سے تھے، یا عقل سے یا عرینا سے. لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں بار بار آئی ہے، تو تمام روایات کا جائزہ لیں تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان میں سے کچھ لوگ عقل قبیلے سے تھے اور کچھ لوگ عرینا قبیلے سے تھے. فاجتووا المدینہ، تو انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا کو غیر موافق پایا. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم لوگ ہیں مال مویشی والے، دودھ پینے کے عادی ہیں، یعنی کہ اونٹنیوں والے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہمارا جو ہے پیٹ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. فامر لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حکم دیا کس چیز کا؟ بلقاح. بلقاح، با الگ ہے، لقاح الگ ہے، اور لقاح جمع ہے لقحۃ کی.
یہ کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی کو. تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے حکم دیا دودھ دینے والی اونٹنیوں کا. مراد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مدینہ سٹی سے باہر ہماری اونٹنیاں موجود ہیں، تم ان کے باڑے میں چلے جاؤ، وہاں پہ رہو، تمہیں دودھ ملے گا. اور یہ اونٹنیاں صدقہ کی اونٹنیاں تھیں، زکوٰۃ کی اونٹنیاں تھیں. جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے فَرَخَّصَ لَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأتوا ابل الصدقہ. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ جہاں پہ ہمارے صدقہ کے اونٹ ہیں اور اونٹنیاں ہیں وہاں پہ تم چلے جاؤ. وَأَمَرَهُمْ، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان یشربوا کہ یہ پئیں من ابوالها وألبانها، ان اونٹنیوں کا پیشاب بھی پئیں اور ان کا دودھ بھی پئیں. ابوال بول کی جمع ہے اور البان لبن ان کی جمع ہے. فانطلقوا، چنانچہ وہ چلے گئے. فلما صحوا، جب وہ تندرست ہو گئے، قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے کو قتل کر ڈالا. یعنی کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیا. یہ چرواہا ان کی خدمت کرتا رہا، ان کو دودھ پیش کرتا رہا، اور جب ٹھیک ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، اور ہانگ کر لے گئے النعم اونٹ. اور بخاری کی دوسری روایت میں یہاں پہ یہ لفظ بھی آئے ہیں وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. فجاء الخبر فی اول النہار، تو یہ خبر آئی دن کے ابتدائی حصے میں. کہاں آئی؟ مدینہ سٹی میں. فبعث فی آثارہم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کن کو؟ صحابہ کو. فی آثارہم، ان کے پیچھے. فلما ارتفع النہار، پس جب دن چڑھا، جی بہم، تو ان کو لایا گیا. فامرا، تو آپ نے حکم دیا بہم، ان کے بارے میں. فقطعت، تو کاٹ دیے گئے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف جانب سے. یعنی کہ دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو بایاں پاؤں اور بائیں ٹانگ کاٹی گئی. وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں. وَتُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو چھوڑ دیا گیا فی الحرۃ، پتھریلی زمین میں. یعنی کہ ان کو پھینک دیا گیا پتھریلی گرم زمین پہ. یستسقون، پانی مانگتے تھے، فلا یسقون، تو ان کو پانی دیا نہیں جاتا تھا. اور بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے حتی ماتوا، حتیٰ کہ فوت ہو گئے. قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن زید الجرمی تابعی ہیں، اس حدیث کے راویوں میں سے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں فہؤلاء سرقوا، ان لوگوں نے چوری کی، وقتلوا، اور قتل کیا، وکفروا بعد ایمانہم، اور ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے جنگ کی. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے وسعوا فی الارض فسادا، اور زمین پہ فساد کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ یہ ان کے جرائم ہیں جن کی وجہ سے اتنی سخت سزا ان کو ملی ہے. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ نہیں، بڑی کتاب عمدۃ الاحکام. عمدۃ الاحکام میں کون سی حدیث ہے؟ بخاری مسلم کی. بخاری مسلم کی تمام حدیث ہیں؟ نہیں، صرف وہ حدیث جن کا تعلق ہے احکام و مسائل سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کون سی ہے؟ فقہی کتاب. اس میں کیا ذکر، کون سی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں؟ احکام و مسائل سے متعلقہ. عقیدے کی احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، تفسیر کی احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، فتن کی احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، قیامت کی علامات کی احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی. تو فقہی کتاب ہے. اچھا، الدر البہیہ میں اور عمدۃ الاحکام میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو ہم پڑھتے ہیں.
فرق یہ ہے کہ عمدۃ الاحکام میں وہ احادیث ہیں جن میں احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، تو ہم پہلے حدیث پڑھتے ہیں، بعد میں اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں. اور جو درر البحیہ ہے اس میں احکام و مسائل ذکر کیے ہیں امام شوکانی نے اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اور بعد میں اس کتاب کو پڑھانے والا ان احکام و مسائل کی تائید کے طور پہ دلائل کا تذکرہ کرتا ہے. تو وہ ہوئی فقہی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں احادیث ہیں لیکن فقہی احادیث. یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا، چونکہ یہ کتاب فقہی احادیث پہ مشتمل کتاب ہے جس میں احکام و مسائل اخذ کیے گئے ہیں، تو اس لیے مفید ہوتا ہے، اور یہی ہمارا معمول ہے اب تک، کہ ہر حدیث کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں، تقریباً کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے، تقریباً ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں کہاں کہاں آئی. کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے وہ مسلم شریف سے مختلف ہے. مسلم شریف میں صرف احادیث ہیں، اور بخاری شریف میں احادیث بھی ہیں، اور امام بخاری ہر حدیث سے مختلف مسائل بھی اخذ کرتے ہیں. اور مسائل اخذ کر کے کہاں ذکر کرتے ہیں؟ وہ حدیث لانے سے پہلے ہی قائم کرتے ہیں باب، عنوان، ہیڈ لائن. یہ جو باب ہوتا ہے جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث سے کون سا مسئلہ اخذ کیا ہے. اچھا، اب ایک حدیث میں کئی مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے امام بخاری ایک حدیث کو کئی بار لے کر آتے ہیں. کسی حدیث کو ایک بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 15، کسی کو 20، کسی کو 25، کسی کو 30 بار. تو امام بخاری ایک حدیث کو کئی بار لے کر آتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے. بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری کہاں کہاں لے کر آئے اور کیا کیا مسائل اس سے اخذ کیے. پہلے نمبر پہ امام بخاری اس کو لے کر آئے تو نمبر ہے اس کا 233، 233. اور یہ نمبر کس نے لکھا؟ امام بخاری نے نہیں، نمبرنگ بعد والوں نے کی ہے. تو لیکن اس کا نمبر پھر کیا نکلا؟ 233، 233. کتاب کون سی ہے؟ کتاب الوضو. کون سی کتاب ہے؟ کتاب الوضو. وضو کے بارے میں کتاب، یعنی کہ وہ صحیح بخاری کی وہ کتاب جس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی جن کا تعلق وضو سے ہے. اچھا، پھر باب کا قائم کیا اس کے اوپر امام بخاری نے؟ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها. یہ باب ہے اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں. یہ نہیں کہا انسانوں کے پیشاب، کس کا؟ اونٹوں کا پیشاب، جانوروں کا پیشاب، بھیڑ بکریوں کا پیشاب، ومرابضها، اور ان کے باڑے کے بارے میں. تو کیا پیغام دیا امام بخاری نے؟ امام بخاری نے یہ پیغام دیا کہ اونٹوں کے پیشاب کا وہ حکم نہیں ہے جو انسان کے پیشاب کا حکم ہے، بھیڑ بکریوں کے پیشاب کا وہ حکم نہیں ہے جو انسان کے پیشاب کا حکم ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں امام بخاری کہ اونٹوں کا پیشاب اگرچہ گندی چیز ہے، انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے اس سے، لیکن یہ پلید نہیں ہے. اچھا، یہ مسئلہ کون بیان کرتا ہے انڈیا پاکستان میں؟ اہل الحدیث، ہم سلفی لوگ. اور ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے کہ ہم حق بیان کریں. حالانکہ یہ مسئلہ اور یہ حق بیان کرنے کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لو جی یہ تو اونٹوں کے پیشاب کو حلال مانتے ہیں، پاک مانتے ہیں. لوگوں کے نزدیک یہ جرم ہے، لیکن کیا ہم نے یہ مسئلہ اپنی جیب سے بیان کیا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم تو بلکہ لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ضرورت پڑے اونٹ کا پیشاب پینے کی کسی بیماری کی وجہ سے، تو فتویٰ موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ یہ جائز ہے، یہ درست ہے. ہاں، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، لیکن کتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کراہت محسوس کرتے ہیں لیکن علاج کے طور پہ ہم انہیں استعمال بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ
آپ میں سے کئی لوگوں نے حکیموں سے سنا ہوگا کہ صبح صبح اٹھ کے آپ اپنا تھوک استعمال کریں فلاں چیز کے لیے فلاں چیز کے لیے، حتیٰ کہ کہتے ہیں آنکھوں میں ڈالیں، آپ کی آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چہرے کے جو کیا ہوتے ہیں داغ دھبے، یہاں پہ استعمال کریں۔ اچھا، یہ پہلی تھوک انتہائی خطرناک سی ہوتی ہے، انسان کراہت محسوس کرتا ہے، لیکن علاج کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس سے ہمیں نفرت ہے ضروری نہیں کہ وہ پلید ہو۔ یہ ہمارے ناک کے اندر جو پانی ہوتا ہے، کیا یہ پلید ہے؟ کسی کے نزدیک بھی پلید نہیں ہے، لیکن گندی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے نفرت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ پلید بھی ہو۔ تو یہ چیز جو ہے، اونٹوں کا پیشاب، بیل بکریوں کا پیشاب، یہ پلید نہیں ہے، اور ان کے باڑے وہ بھی پلید نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے پلید تب ہونا تھا جب پیشاب پلید ہوتا۔ بلکہ مزید تفصیل میں جائیں تو ان کی لید اور ان کی مینگنیاں بھی پلید نہیں ہیں۔ تو پھر امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوضو میں کیوں لے کر آئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا وہ برتن جس میں آپ اونٹ کا دودھ ڈالتے ہیں، اگر کبھی اس میں پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، یا آپ نے باقاعدہ پیشاب لیا کسی بیماری وغیرہ کی علاج کے طور پہ، تو وہ برتن پلید نہیں ہے۔ اس میں بعد میں پانی ڈال کر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے دوبارہ، اور اب نمبر ہے 1501، 1501، اور اب کتاب کون سی ہے؟ کتاب الزکاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں کتاب۔ باب کیا ہے؟ باب استعمال ابل صدقۃ والبانھا لابناء السبیل۔ امام بخاری نے کیا مسئلہ اخذ کیا ہے اس حدیث سے؟ کہ صدقہ کے زکوٰۃ کے اونٹوں کو استعمال کرنا اور ان کے دودھ کو استعمال کرنا مسافروں کے لیے جائز ہے۔ یعنی کہ حکومت نے لوگوں سے زکوٰۃ کے طور پہ اونٹنیاں لی، اب وہ ایک جگہ کھڑی ہیں، مسافر گزر رہے ہیں، تو مسافر اگر ان اونٹوں کو استعمال کرتے ہیں اجازت لے کر تو جائز ہے، وہ ان کا دودھ پیتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ مسافر جو ہیں زکوٰۃ کے حقدار ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں جبکہ وہ راستے میں ان حالات ایسے ہو جائیں کہ ان کے پاس مال وغیرہ نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تیسری بات، اور اس بار نمبر ہے 3018، 3018، اور کتاب ہے کتاب الجہاد۔ اور اب باب کیا ہے؟ باب اذا حرق المشرک المسلم هل يحرق۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب مشرک کسی مسلمان کو آگ میں جلائے تو کیا قصاص کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اس مشرک کو، اس کافر کو آگ میں جلایا جائے گا یا نہیں؟ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کافروں کو بھی آگ کے ذریعے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے کافر مشرک کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں جس نے کسی مسلمان کو آگ میں جلایا تھا، اب اصول کیا ہے قصاص کا؟ کہ جیسے کوئی کرے گا، جیسے کوئی قتل کرے گا ویسے اس کو قتل کیا جائے۔ تو کیا یہاں قصاص کے طور پہ اس کافر کو آگ کے ذریعے قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو امام بخاری نے انداز کون سا اختیار کیا ہے؟ حل، کیا ایسا کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ پھر حدیث لے کر آئے، تو حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کیا جائے گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے
4192 4192 اور کتاب ہے کتاب المغازی، یعنی کہ صحیح بخاری کی اندرونی وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق غزوات سے ہے، جنگوں سے ہے۔ تو وہاں پہ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کیا اور باب قائم کیا، باب قصۃ عقل و حرینہ، کہ ایک قبیلہ عربوں کا تھا عقل اور ایک حرینہ، ان کا واقعہ، اور واقعی اس حدیث میں ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ 8 آدمی، ان کا تعلق انہی 2 قبائل سے تھا۔ پھر امام بخاری اب تک کتنی بار پڑھ چکے ہیں؟ 4 بار۔ 5ویں بار حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 4610 4610، اور کتاب ہے کتاب التفسیر۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب کتاب التفسیر بھی ہے، اور باب یہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو امام بخاری اس آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد کریں۔ کیا سزا ہے کہ ان کو بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اچھا، اس آیت کو آپ سمجھیں، امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ امام بخاری نے اس آیت کے نیچے یہ حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اس آیت کو کی تفسیر یہ حدیث ہے، اس آیت کو آپ سمجھ سکیں گے اس حدیث کے ذریعے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار اس کا نمبر ہے 5685 5685۔ کتاب ہے کتاب الطب۔ طب سے کیا مراد ہے؟ علاج کے بارے میں۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں کتنی کتابیں، صحیح بخاری کے اندر کتنی کتابیں ہیں۔ یہ کیا کتاب ہے؟ کتاب الطب، علاج کے بارے میں احادیث۔ اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب پھر کیا قائم کیا ہے؟ باب الدواء بالبان الابل، اونٹوں کے دودھ کے ساتھ علاج کرنا۔ یعنی کہ امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ اونٹوں کے دودھ میں اللہ نے کئی امراض کی شفا رکھی ہے، اور آج کی جدید سائنس مان رہی ہے، میڈیکل کے لوگ مان رہے ہیں کہ پیٹ کے بہت سے امراض کا علاج اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے دوبارہ، اور حدیث کا نمبر ہے 5686 5686، اور کتاب وہی ہے، کون سی؟ کتاب الطب۔ اور باب کیا؟ باب الدواء بابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ علاج کرنا۔ تو امام بخاری اس قائل ہیں اس موقف کے کہ اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی اسلام نے ان کا علاج کیا۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ یہ ان کا پیشاب پلید نہیں ہے، یعنی کہ انسانی پیشاب پلید ہے، اتنا پلید ہے کہ اگر انسان اس سے اجتناب نہیں کرتا، جان بوجھ کے سستی کرتا ہے، تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور اگر شلوار وغیرہ پہ قطرے لگے ہیں تو ان کو دھونا ضروری ہے، جسم پہ لگا جسم کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے، گدھے کا پیشاب پلید ہے۔ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے۔ اونٹ کا پیشاب، گائے کا پیشاب، بھینس کا پیشاب، بھیڑ کا، بکری کا، ان کا پیشاب پلید نہیں ہے، گھوڑے کا پیشاب پلید نہیں ہے۔ اور اس میں سہولت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک تو رحمت اس لحاظ سے ہوگی کہ علاج کرنا آسان ہو گیا ہمارے لیے، دوسری سہولت اس لیے ہوگی کہ ہمارے وہ بھائی جو اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، وہ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں،
وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جن کے گال میں 5 سوٹ لٹکے ہوئے ہیں. وہ جانور لے کر نکل جاتے ہیں بےچارے، پہلی بات تو یہ گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اب انہوں نے زور کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے. جانور ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، وہ پیشاب کرتے ہیں، کئی دفعہ قطرے ان کے جسم پہ پڑ جاتے ہیں. اب کیا حکم دیں گے آپ ان کو، کیا فتویٰ دیں گے نماز کے بارے میں؟ تو آپ کا فتویٰ یہ ہوگا کہ آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر تبدیل کر لیں کپڑے اچھی بات ہے، لیکن کپڑے تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے نماز قضا کر دیں گے، جائز نہیں ہے. انہی کپڑوں میں آپ کی نماز ہو جائے گی. آگے چلیں. دودھ دونے والا دودھ نکال رہا ہے اور دودھ نکالنے کے دوران اچانک بھینس نے، گائے نے پیشاب کرنا شروع کر دیا یا مینگنیاں نکالنی شروع کر دی. اب اس کا ایک آدھ قطرہ آپ کے دودھ میں پڑ گیا، اب کیا کریں گے؟ تو فتویٰ کیا ہوگا آپ کا کہ یہ دودھ پلید نہیں ہے. آپ کا دل نہیں مانتا، شریعت آپ کو مجبور نہیں کرے گی پینے پہ. جیسے مکھی پانی میں گر جائے، دودھ میں گر جائے، چائے میں گر جائے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا علیہ السلام کہ آپ اس نے اپنا ایک پر جو ہے وہ پانی میں ڈالا ہے، آپ اس کا دوسرا پر بھی پانی میں ڈبو دیں، کیونکہ اس نے وہ پر ڈالا ہے جس میں بیماری ہے، جس میں زہر ہے. آپ دوسرے پر ڈبوئیں جس میں شفا ہے. اب اس کو پھینک دیں نکال کے. آپ پینا چاہتی ہیں تو پی لیں. تو یہاں پہ بھی آپ پینا چاہتی ہیں تو پی لیں. تو شریعت کے احکام، اللہ کے نبی اسلام کی احادیث ہماری عقل کے عین مطابق ہے، لیکن عقل سلیم، وہ عقل جو سلامت ہو، جس کو خراب نہ کیا گیا ہو، اور اس میں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہے. امام بخاری ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دار البرید میں تھے. کہاں تھے؟ دار البرید کس کو کہتے ہیں؟ ڈاک خانہ. لیکن یہاں پہ ڈاک خانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، تو یاد کریں. وہ یہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں، جناب عثمان بن عفان وغیرہ کے زمانے میں ڈاک کا نظام کیسے تھا؟ ہر 12 کلومیٹر کے بعد یا 20 کلومیٹر کے بعد ایک رہائش تعمیر کی گئی، جہاں پہ گھوڑے کھڑے ہوتے تھے تازہ دم، اور گھوڑے کے اوپر سوار ہونے والے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے تھے. ظاہر ہے اب گھوڑے کا باڑا بھی ہوتا تھا. کیوں؟ مدینہ سے ڈاک چلی ہے، اب تیز رفتار، کیونکہ تیزی کے ساتھ گورنر تک جناب عمر فاروق کا آرڈر پہنچانا ہے، اور گورنر کا آرڈر جلدی سے مدینہ عمر فاروق تک پہنچانا ہے. تو تیز ترین نظام قائم کیا گیا. یہ جو گھوڑا لے کر نکلا ہے مدینہ سے رفتار کے ساتھ، ظاہر اس کا گھوڑا تھک جائے گا، یہ خود بھی تھک جائے گا. تو دار البرید میں پہنچے گا، وہاں نیا گھوڑا ہو گیا اور نیا گھوڑ سوار ہوگا. وہ نئے گھوڑے پہ سوار ہوگا، چلے، اور یہ وہاں پہ آرام کرے گا، رک جائے گا، ٹھہر جائے گا. تو ایسے دار البرید میں ابو موسیٰ اشعری موجود تھے. انہوں نے نماز پڑھی باڑے میں. کہاں نماز پڑھی؟ باڑے میں. اور جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ سائڈ پہ ہو جاتے، جو خشک جگہ موجود تھی، میدان موجود ہے، جگہ کم تو نہیں تھی. کہنے لگے کہ یہ اور وہ جگہ دونوں برابر ہیں. اب آپ اس صحابی پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بلکہ خود حدیث ہے بخاری شریف میں کہ جب تک مسجد نبی موجود نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے رہے. تو امام بخاری اس حدیث کو پھر لے کر آئے ہیں، اور اس بار نمبر ہے 6802. 6802. اور کتاب الحدود، کتاب کون سی ہے؟ حد قائم کرنا. ہم بھی کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں. باب ہے باب المحاربین من اہل الکفر والردہ، یعنی کہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے جو کافر ہوں، مرتد ہوں، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے.
پھر اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے اور نمبر ہے 6803 6803. کتاب کیا؟ کتاب الحدود. باب کیا ہے؟ باب لم یحسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحاربین من اہل ردت حتی ہلکوا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کیا اور مرتد ہوئے، تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو کاٹا اور ان کی پاؤں کو کاٹا اور داغ نہیں دیا. داغ دیا جاتا تھا کہ خون رک جائے، آپ نے داغ نہیں دیا کیونکہ مقصد تھا ان کو قتل کرنا. حتی ہلاکو، یہاں تک کہ یہ ختم ہو گئے. اور یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 5727 5727 اور یہ ہے کتاب الطب، یعنی کہ وہ پچھلی کتاب کا نمبر میں ذرا لیٹ ذکر کر رہا ہوں. باب ہے کہ باب من خرج من ارض لا تلائمہ، انسان کا اس شہر کو چھوڑ دینا جو صحت کے لحاظ سے اس کو موافق نہ آئے. جائز ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے مدینہ سٹی چھوڑ دیا اور باہر چلے گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے 6804 کے طور پہ 6804 کتاب الحدود. اور باب کیا ہے؟ باب لم یسقل المرتدون المحاربون حتی ہلکوا، یعنی کہ یہ جو مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے جنگ کی، پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا گیا حتیٰ کہ فوت ہو گئے. پھر اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے اور نمبر ہے 6805 6805 کتاب الحدود. باب ثمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعین المحاربین، کہ یہ جو مجرم تھے آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھیری، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھیری تھیں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے آخری بار 6899 6899 کتاب الدیات، دیت، قتل کا معاوضہ، خون بہانے کا معاوضہ، زخمی کرنے کا معاوضہ، اس بارے میں جو کتاب ہے. اور باب ہے اس میں باب القسامہ، کہ اگر آپ کا کوئی آدمی قتل ہو گیا اور جن کے جہاں قتل ہوا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں قتل کس نے کیا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ کنہوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے اختلافات کا علم ہے، آپ کو ان کے اوپر شک و شبہ ہے، تو آپ کے 50 آدمی قسمیں دیں کہ وہ لوگ قاتل ہیں، تو حکومت پھر کیا کرے گی؟ آپ کو ان سے دیت لے کر دے گی. تو اس بارے میں کیا ہے؟ کتاب القسامہ ہے. لیکن قسامہ میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 50 قسمیں اٹھائیں تو کیا ان کا بندہ قتل کیا جائے گا یا صرف دیت لے کر دی جائے گی؟ تو یہ اس لیے اس حدیث کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں اس موضوع پہ. تو بہرحال یہ حدیث تھی. اب اس حدیث سے چند مزید مسائل میں ذکر کروں گا کہ یہ جو سزا دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، یہ بہت سخت سزا ہے، اور اس میں مسرہ کی شکل بنتی ہے. مسرہ کیا؟ قتل کرنے کے بعد کسی کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا. تو یہ آنکھوں میں سرائیاں پھیرنا، یہ ہاتھ کاٹنا، یہ پاؤں کاٹنا، یہ تو مسرہ بنتا ہے. جبکہ اسلام مسرہ سے منع کرتا ہے، اللہ کے نبی منع کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے سختی سے منع کیا تھا کہ ہم نے کسی کافر کا مسرہ نہیں کرنا، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان سے لڑ رہے ہیں، قتل کر دیا کافی ہے، ہم ان کے ناک نہیں کاٹیں گے، کان نہیں کاٹیں گے، ہاتھ نہیں کاٹیں گے، پاؤں نہیں کاٹیں گے. یہاں پہ آپ نے سب کچھ کیا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور دیگر نے بہت سی باتیں کی. صحیح بات یہ ہے کہ ویسے تو مسلح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی کسی مسلمان کو اس انداز سے قتل کرے گا تو پھر اس کو بھی اسی انداز سے قتل کیا جائے گا. اور یہ قرآن کے اس حکم کے عین مطابق ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جب بدلہ لو تو ویسے بدلہ لو جیسے تمہارے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا، جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے، کہ علاج کرنا جائز ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ پہ توکل کے خلاف ہے. نہیں، توکل کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر بھروسہ اسباب پہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ کریں. اور یہ مسئلہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ پلید نہیں ہے. اگر پلید ہوتا تو آپ کبھی بھی
ان کو اس سے علاج کرنے کی اجازت نہ دیتے، کیونکہ حرام چیزوں کے ساتھ، پلید چیزوں کے ساتھ علاج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔